اللہ تبارک و تعالی تنہا ہیں، یگانہ ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہونے کے باوجود کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز، اکتاہٹ سے بے نیاز، کمزوری سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کیوں بنایا؟ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ کس لیے بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھانچ لینا چاہتے تھے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اسی حقیقت کا ذکر ایک اور مقام پہ یوں ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اگر بنایا ہے اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانا اور اس کی عبادت کرنا یہ حقیقی معنوں میں کامیابی کی بات ہے، اور دنیا کے اندر فنا ہو جانا، دنیا کے رنگ و روپ کو اپنے لیے حرف آخر بنا لینا ناکامی کی بات ہے۔ کامیاب لوگوں کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے مد مقابل فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف بنا لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارے آباء و اجداد رہے، نہ ہم نے رہنا ہے، نہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اگر کائنات کے حبیب کائنات میں نہیں رہے تو کائنات کے اندر اور کون باقی رہ سکتا ہے؟ وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، حضور علیہ السلام کی رحلت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کائنات میں کسی کو بقا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج کا مسلمان اپنی منمانی کرتے ہوئے دین کو فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی ادائیگی تک محدود کرنا چاہتا ہے۔ ارکان اسلام کی بجا آوری ہم نہیں کرتے، شادی بیاہ رسم و رواج کے اندر کتاب و سنت کی بات ہم نہیں مانتے، جنازے اور دکھ کے موقع کے پر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے پر عمل نہیں کرتے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اور اس کی نصرت کو اپنے لیے اس انداز کے اندر حتمی طور پہ خود طے کر لیا ہے، گویا کہ اس کی نصرت معاذ اللہ ہماری محتاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یقیناً مومنین کے ساتھ ہے۔ کانا حقاً علینا نصر المومنین، اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ میری نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پہ اعلان ہوا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کروں گا اور اہل ایمان کی بھی مدد کروں گا، دنیا کے اندر بھی کروں گا اور یوم حساب کے اندر بھی کروں گا، لیکن ان کی مدد کریں گے جو حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے۔ اللہ والوں کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کا ذکر اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور اعلان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ کے کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن سے بہت کے جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ والا بن جانا حقیقت کامیابی کی بات ہے، اور آج میں یہاں پر قرآن و سنہ موومنٹ کے توسط سے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک پارٹی کا رنگ ہے، ایک قومیت کا رنگ ہے، ایک برادری کا رنگ ہے،
لیکن رنگوں میں سے اعلیٰ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا کائنات میں کوئی رنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نے زندگی کی کئی عشروں کے دوران خوشیوں کو دیکھا، دکھوں کو دیکھا۔ میں نے زندگی کے کئی عشروں کے دوران اپنے آپ کو خوشحالی میں دیکھا، تنگ دستی میں دیکھا۔ اتنی تنگ دستی بھی آئی کہ ذاتی مکان کو بیچنا پڑا، 6 برس کرائے کے مکان میں رہتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اتنی خوشحالی بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں روپے عطا فرما دیے۔ حضرات گرامی قدر، اتنی تندرستی بھی اور ایسی بیماریوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑا کہ جن کا ایک ایک دن کاٹنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف بھی دور کر دیتا ہے، غم بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا دین ایک مکمل پیکج ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، ڈیرہ غازی خان کی طرف آتے ہوئے مجھے حضرت علامہ شہید کی یاد اور والدہ مرحومہ کی چھوڑ دیا، اور فقط 5 برس کے بعد والدہ مرحومہ بھی دنیا میں نہ رہیں۔ اس دوران بہت سے ذہنی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا، دکھوں اور تکالیف کو سہنا پڑا، لیکن سیدنا لقمان کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جو بھی تکلیف آئے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے۔ ان عسرتوں کو وسر کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا، ان تنگیوں کو کشادگیوں کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید والدہ مرحومہ ہم سب کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ حضرات گرامی قدر، منبر و محراب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت 3 عشروں سے زیادہ مدت سے دے رہا ہوں۔ ابھی مسے بھی نہیں بیتی تھی جب سے منبر رسول کے اوپر اپنی گزارشات کو اور اپنی آرا کو احباب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ کورونا کرائسس کے دوران جب لوگ میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے میتوں کو غسل بھی دلوایا، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور میاں حسن لال نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور کہا ہم میتوں کو غسل دینے کے لیے آپ کو جگہ دے دیں گے، لیکن کارکن آپ کو قرآن و سننا موومنٹ کے دینے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب سیراب کی بات ہوئی اس موقع کے اوپر میں نے سوچا جہاں پر ہم دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمیں پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کہ خیر الناس من ينفع الناس کے تحت اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کرنا نبی مہرباں کی سنت ہے، اور جب یہ خدمت بغیر فکر آخرت کی ہوتی ہے، جب یہ خدمت فکر آخرت کے ساتھ ہوتی ہے تو بندہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے، رب الرحمن ابن عوف بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، فکر آخرت کے ساتھ یہ تمام نیکیاں اور تمام کاوشیں برابر حالی کے لیے لگا دیا جائے۔ مجھے سچی بات یہ ہے، بھائی عبد المنان نے کہا حافظ صاحب اگر آپ کا ریلیف کا ارادہ ہے تو اس کے اندر آپ کی شخصیت کے مطابق اگر کام ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا جو ٹوٹا پھوٹا ہاتھ میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ سچی بات یہ ہے، فقط 7 سے 8 دنوں کی اپیل کے اندر بغیر کسی غیر ملکی معاونت کے ملک کے طول و عرض سے قرآن و سنہ موومنٹ نے افرادی اور مادی اعتبار سے جس انداز میں تعاون کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس
کے اندر ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ خدمت انسانیت کا یہ عظیم الشان ہدف زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا. ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ کا ترانہ بھی گاتے رہیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے، اور خدمت انسانیت کا کام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا. حضرات گرامی قدر، خدمت انسانیت کے اس عظیم الشان مشن کے پس منظر میں ایک ہی محرک ہے اور ایک ہی داعیہ ہے. وہ داعیہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کے قلوب کو دکھ کی حالت کے اندر ان کے زخموں کے پر پھائے رکھ کے ان کی توجہ کو اللہ قبول الحاکمین کی طرف کر دیا جائے، اس کے نظام کی سربلندی کا نعرہ لگا دیا جائے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ہماری جدوجہد نہ گولی کی جدوجہد، نہ بارود کی جدوجہد، نہ لاٹھی کی جدوجہد، نہ پتھر کی جدوجہد. ہم جدوجہد کریں گے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، اور انشاءاللہ دستور اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ. حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے باب اسلام کے لیے سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ہم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ